السلام علیکم پیارے دوستو، امید کرتا ہوں گے سب خیریت سے۔ تو جیسا کہ میں آپ کے لیے آج ایک نئی ویڈیو لے کے حاضر ہوں۔ آج میں نے ویڈیو ایک دیکھی محمد علی مرزا صاحب کی، ان کے ساتھ ایک چھوٹا سا کلپ لگا ہوا تھا قادر خان جو انڈیا کے فلم سٹار ہیں۔ تو انہوں نے جو بات کی، ساری زندگی وہ کفر کا کام کرتے رہے، اور جو انہوں نے بات کی وہ مجھے تو بڑی اچھی لگی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی دو رائے نہیں۔ تو اس کے بارے میں محمد علی مرزا صاحب کیا کہتے ہیں کہ آخرت اللہ انسان کی کیسے سنوار دیتا ہے جب اللہ چاہے۔ تو آجو پہلے ہم ویڈیو دیکھتے ہیں۔ قرآن مجید میں ان ناموں کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ وہ اللہ ہی ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ لفظ ہمارے بھائیوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ دنیا میں عبادت، کسی کو ماننا، کسی سے کچھ مانگنا، کسی کے سامنے سر جھکانا، وہ صرف اللہ کے لیے ہے کہ اللہ نے اپنے لیے مخصوص کر دیا ہے۔ تو آپ کوئی ایسا کام مت کیجئے عبادت کا جو کہ صرف اللہ کے لیے مخصوص ہے۔ اگر آپ نے کوئی ایسا کام کیا جو عبادت میں آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں اور اسی کو شرک کہتے ہیں، تو کبھی مت کیجیے گا سر، کوئی کتنا بھی بڑا ہو۔ یہ صفت اللہ نے اپنے لیے خاص کر رکھی ہے۔ اللہ کے سوا کوئی کسی سے کچھ مانگ ہی نہیں سکتا ہے، کسی کی عبادت کر ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ کیونکہ یہ آپ کو پہلی بار جو کلمہ میں پڑھایا گیا اس میں بھی گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ دنیا میں اس پورے آپ کی زندگی میں کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں۔ کوئی بادشاہ ہو، کوئی بھی کیسا بھی ہو، پیغمبر ہو، رسول ہو، کچھ بھی ہو، وہ عبادت کے لائق ہے ہی نہیں، صرف اللہ۔ یہ مخصوص ہے اللہ کے لیے، اور اگر کسی نے بھول سے کسی سے مانگ لیا، کسی کی در بارگاہ میں جا کر کچھ مانگ لیا، تو اس نے اس کام میں، عبادت کے ڈپارٹمنٹ میں اس کو اللہ کا شریک کر دیا سر، تو پھر اللہ نہیں بخشے گا سر۔ ارے اللہ تو کیا، اس کے فرشتے نہیں بخشیں گے، وہ پورے جلال میں آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے انسان اپنے آپ کو تباہی سے اگر بچانا چاہتا ہے تو کبھی بھی وہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شامل نہ کرے۔ یہ صاف طور پہ بچ کے رہنے کا طریقہ ہے۔ یار اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں۔ پوری زندگی کوئی یعنی کس لیول کی زندگی گزارتا ہے، آخری وقت میں اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت دے دیتا ہے۔ اور بعض اوقات بندے پوری زندگی لوگوں کو دھوکہ دیتے ہوئے دین کی زندگی گزارتے ہیں اور مارے جاتے ہیں، حالانکہ وہ دیندار نہیں ہوتے، وہ دنیا دار لوگ ہوتے ہیں۔ ایک آسٹریلین نیو مسلم بتاتا ہے کہ میں، بڑی لمبی سٹوری ہے اس کی، وہ کہتا ہے میری زندگی میں 2-3 ایسے واقعات اوپر تلے ہوئے جس سے مجھے یقین ہوا کہ زندگی موت کا مالک اللہ ہے۔ وہ کرسچن تھا تو بعد میں مسلمان ہوا۔ وہ کہتا ہے جی ایک میری زندگی میں واقعہ یہ ہوا کہ میں یعنی ڈرائیونگ کر رہا تھا، فل سپیڈ پہ جا رہا تھا ٹین ایج میں، اور کہتا ہے سامنے سے ایک ٹرک آ گیا اچانک، تو کہتا ہے میں نے آنکھیں بند کر لی کہ بس اب تو آخری وقت ہے۔ کہتا ہے ٹرک گزر گیا، مجھے کچھ بھی نہیں ہوا۔ کہتا ہے مجھے نہیں پتا یہ کیسے ہوا، نہ میں نے اسٹیئرنگ موڑا نہ کچھ ہوا۔ کہتا ہے بہرحال اس ایک لمحے کے اندر، کہتا ہے مجھے اپنی زندگی کی کئی ایک چیزیں آخری وقت جب بندے کو آتا ہے نا، تو کہتا ہے مجھے اپنی زندگی کے کئی واقعات ریمائنڈ ہونے شروع ہو گئے کہ اب تو میری موت آ گئی ہے، میں نے تو یہ برائی بھی کی ہوئی ہے، یہ برائی بھی کی ہوئی ہے، یہ برائی بھی کی ہوئی ہے۔ اچھا، کہتا ہے میں پریشان ہوا۔ پھر کہتا ہے کچھ دنوں بعد میں ایک ATM مشین کے اوپر پیسے نکالنے کے لیے گیا، تو وہاں پہ کوئی بندہ اندر گھسا ہوا تھا، اس نے یہاں پہ ریوالور رکھی اور مجھ سے پیسے مانگے۔ تو کہتا ہے میں نے اس کو پیسے نہیں دیے، تو اس نے وہ پسٹل چلائی۔ کہتا ہے اس نے چلائی تو گولی نکلی، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، اس گولی نکلی نہیں۔ تو کہتا ہے یہ 2 واقعات اوپر تلے میرے ساتھ ہوئے، یہ اللہ تعالیٰ پھر گائیڈ کر رہا ہوتا ہے۔ کہتا ہے میں نے پھر کہا کہ میں پرپز آف لائف کو تلاش کروں گا، مجھے 2 بار زندگی نہیں ملی ہے۔ تو اس بندے نے اسٹڈی کرنا شروع کیا، الٹیمیٹلی وہ قرآن تک، اسلام تک پہنچ گیا، مسلمان ہو گیا۔ پھر اس نے مسلمانوں سے بھی بڑا گلہ کیا
کہ یہ آپ کا کام تھا ہمیں پرپز آف لائف بتاتے، زندگی کا مقصد کیا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میری ایک نانی تھی نا، ان کی عمر 80+ تھی، تو وہ کہتا ہے وہ گاؤں میں رہتی تھی، تو کہتے ہیں وہ مجھ سے بڑا پیار کرتی تھی۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نا یعنی مسلمان ہوا تو میری پہلی خواہش یہ ہوئی کہ میں کسی طریقے سے اسے مسلمان کر لوں، وہ تو مرنے کے قریب ہے، کلمہ پڑھ لوں، ٹھیک ہے۔ کہتا ہے میں اپنے گاؤں گیا تو میں نے اپنی نانی سے پوچھا کہ آپ مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو؟ اس نے کہا بیٹا میں تو تیرے لیے جان بھی دے سکتی ہوں، یہ سب کچھ۔ تو اس نے کہا میں جان نہیں مانگ رہا، آپ صرف ایک دفعہ شہادت پڑھ کہ اللہ کو ایک مانو، جیسس کرائسٹ بھی پیغمبر ہیں، وہ بھی اللہ کے بیٹے نہیں تھے، اور جیسس کرائسٹ نے ہمیں خبر دی ہے کہ آخری نبی آئیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ میری خواہش آپ پوری۔ تو وہ نانی کہتی ہے کہ میں مجبور ہوں، تیرے ساتھ مجھے پیار ہی اتنا ہے، چل تو کہتا ہے تو میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہوں۔ ہائے ہائے، ایک ہفتے بعد وہ فوت ہو گئی۔ یہ جناب تقدیر کے فیصلے ہیں۔ کوئی شخص پوری زندگی کوشش کرتا رہتا ہے، ایمان نہیں ملتا اسے، اور کوئی شخص مرنے سے ایک ہفتہ پہلے اللہ تعالیٰ اس کے گھر تک اسلام پہنچا دیتا ہے۔ دونوں زندگی میں اس نے عیاشی کی، یہاں بھی اپنی مرضی کی زندگی گزاری اور آخرت بھی اپنی مرضی کی گزارے گی۔ آئے ہائے، یہ خدا کے فیصلے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جن کے ماں باپ کافر ہیں نا جی، یا بد عقیدہ ہیں، مسلمان ہیں اور شرک کے اندر مبتلا ہیں، پاؤں پکڑنے پڑے، پاؤں چومنے پڑے، حد رکوع جھکے بغیر، پاؤں بھی چوم سکتے ہیں آپ، ہاتھ چومنے پڑے، منت سماجت کرنی پڑے، جیسا کہ ہم یہ شخص کوئی عام انسان بھی نہیں دے سکتا کہ اس کے سامنے ایک بلی بھی آگ میں جل رہی ہو وہ اس کو بچانے کی کوشش کرے۔ تو اپنے ماں باپ کو، گھر والوں کو آگ سے بچانے کی کوشش کریں، اور میں اس نیو مسلم سے کہوں گا کہ وہ اپنے ماں باپ کے پاؤں پڑھ کے کسی طریقے سے ان تک بات پہنچانے کی کوشش کریں، قرآن پاک پڑھ کے سامنے رکھیں، کامن ٹرمز کے اوپر بات کرنا شروع کریں، ان کو بتائیں پرپز آف لائف کیا ہے۔ دنیا میں انسان اس لیے نہیں آیا کہ وہ پیدا ہو اور وہ کھا پی کے اور بچے پیدا کر کے مر جائیں، وہ تو جانور بھی کرتے ہیں۔ انسان کو اللہ نے ایک سیریس کریشن بنایا، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان نے جواب دہ ہونا ہے۔ جی تو دوستو، کیسی لگی ویڈیو آپ کو؟ مجھے تو ویڈیو بڑی پسند آئی، محمد علی مرزا صاحب نے بڑی اچھی باتیں کہی۔ تو ان کی ویڈیو کا جو اوریجنل لنک ہے وہ میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، وہاں سے ان کی اوریجنل ویڈیو پہ جا سکتے ہیں، اور ہو سکے تو ہمارے چینل کو بھی لائک سبسکرائب کر دیں۔ تو ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، اللہ نگہبان۔